اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، ملا ہادی سبزواری کے حالات زندگی پر آپ کے ساتھ گفتگو ہم نے آغاز کی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ 3 درسوں میں اس گفتگو کو مکمل کیا جائے اور اس جلیل القدر کو جو ہے وہ خراج پیش کیا جائے، ان کا جو ہے وہ شایان شان ان کے حالات زندگی کو بیان کریں، لیکن یہ ہماری کوشش ہے۔ خدا ہمیں کس قدر اس کوشش میں کامیابی عطا کرتا ہے یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ کل گزشتہ روز بیان ہوا کہ ناصر الدین شاہ قاجار ملا ہادی سبزواری سے جب ملاقات کے لیے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ملا ہادی سبزواری ایک نہایت ہی سادہ گھر میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک ایسا گھر ہے کہ جس میں حتیٰ کارپیٹ یا قالین نہیں بچھا ہوا، ایک ایسا گھر ہے کہ جس میں نہایت ہی سادگی ہے، ابتدائی ترین زندگی کے جو سامان ہے وہ اس گھر میں موجود نہیں ہے، تو اندازہ لگاتا ہے کہ اس شخصیت کی مدد ہونی چاہیے، چونکہ یہ شخصیت عالم اسلام میں بہت زیادہ شہرت کی حامل شخصیت ہے۔ لہٰذا پہلے مرحلے میں ملا ہادی سبزواری سے یہ ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور بعنوان خدمت میں آپ سے ٹیکس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن ملا ہادی سبزواری اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ کل تفصیل سے اس موضوع کو بیان کیا گیا۔ پھر جب ناصر الدین شاہ قاجار وہاں سے چلا جاتا ہے تو ایک سواری پر گدا یا خچر، اس پر جو ہے وہ چاندی کے سکے لاد کر ہادی سبزواری کے پاس بھیجے جاتے ہیں، اور ملا ہادی سبزواری کو جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز میری طرف بادشاہ کی طرف سے آ رہی ہے تو فوراً حکم دیتے ہیں کہ اسے میری گلی میں بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، فوراً اس سواری کو مدرسے کی طرف اس کا رخ موڑ دیا جائے اور جو کچھ بھی بادشاہ نے بھیجا ہے اسے مدرسے کے طلاب میں اور دوسرے ضرورت مند مؤمنین میں تقسیم کر دیا جائے، میں حتیٰ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ تو ملا ہادی سبزواری، عزیزان محترم، جس قدر اس شخصیت کے بارے میں تاریخ سے بیان کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اولاً خود تاریخ نے جو ہے وہ کم لطفی کی ہے، اور ملا ہادی سبزواری جیسی شخصیات سے متعلق جو بہت زیادہ حقائق بیان ہونا چاہیے تھے وہ بیان نہیں ہوئے، اور پھر جو جلیل القدر شخصیات نے ان کے بارے میں بیان کیا وہ اس قدر مطالب کافی و شافی ہیں کہ انہیں بھی اگر بیان کیا جائے تو شاید سینکڑوں دروس ملا ہادی سبزواری پر بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری بنا نہیں ہے کہ ہم اس جلیل القدر شخصیت پر ایسی تفصیل سے گفتگو کریں کہ سامعین کے لیے جو ہے وہ بورنگ کا باعث ہو، ان کے لیے خستہ کنندہ ہو، ان کے لیے اکتاہٹ کا باعث بنے، لہٰذا نہایت ہی چیدہ مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، 1271 ہجری سے 1274 ہجری تک ایران کے اندر جو فرانسیسی وزیر، جو ایران میں جسے آپ سفیر کہیں، جو خدمات انجام دے رہا تھا، اس نے اپنے ملک باقاعدہ رپورٹ بھیجی کہ ایران میں جو جلیل القدر شخصیات ہیں ان میں ایک ایسی شخصیات ہے جس کا نام ملا ہادی سبزواری ہے، اور یہ شخصیت ایسی جلیل القدر شخصیت ہے کہ ایرانی اس شخصیت کی بے پناہ عزت کرتے ہیں۔ علماء کے درمیان یہ شخصیت بہت ہی لائق احترام ہے، اور علماء بھی اس شخصیت کا بہت احترام کرتے ہیں، اور یہ شخصیت اس قدر بین الاقوامی شخصیت ہے کہ اس کے پاس درس پڑھنے کے لیے ہندوستان، جو کل ہم نے بیان کیا
کہ پاکستان کا ایریا بھی اس میں موجود تھا، ہندوستان کا ایریا بھی موجود تھا، کہ اس شخصیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہندوستان سے، ترکیہ سے اور عربستان سے، جو آج سعودیہ عرب ہے، وہاں تک سے لوگ اس شخصیت سے علمی فیض حاصل کرنے کے لیے سبزوار آتے ہیں۔ یہ در واقع 1271 ہجری سے 1274 ہجری کے درمیان جو ایران میں فرانس کا سفیر تھا، اس نے اپنے ملک کے لیے ایک ایسا نوٹ بھیجا جس میں اس نے ملا ہادی سبزواری کی عظمت، جلالت، بزرگی کے بارے میں اس انداز میں اپنی حکومت کو باخبر کیا۔ اور پھر عزیزان محترم، ایک بہت ہی جلیل القدر فیلسوف ہرنی کربن، یہ بھی ملا ہادی سبزواری سے متعلق لکھتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے افلاطون تھے، لیکن احتیاط کے تقاضوں کے مطابق انہیں افلاطون نہیں کہا گیا، بلکہ رعایت عدل کرتے ہوئے انہیں ارسطو زمان کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا اور اس عنوان سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، وگرنہ اگر ان کی حقیقی جو شخصیت ہے اس کو بیان کرنا چاہیں تو کہا جائے گا کہ وہ افلاطون زمان تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ارسطو افلاطون کا شاگرد ہے، اور یہ دونوں جلیل القدر فیلسوف گزرے ہیں تاریخ بشریت میں۔ اور ارسطو کے متعلق تو حتیٰ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث ہے کہ جس میں امام جعفر صادق اسے نبی کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہے ملا ہادی سبزواری کی عظمت۔ بیان ہوا کل کے درس میں کہ شیخنا الاعظم شیخ مرتضی انصاری ملا ہادی سبزواری کے شاگرد تھے۔ 2 سال انہوں نے مشہد الرضا میں ملا ہادی سبزواری سے علمی فیض حاصل کیا، اور تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب شیخنا الاعظم مرتضی انصاری سے کوئی ایسا پیچیدہ فلسفی سوال کیا جاتا، یعنی ایک ایسا سوال کیا جاتا کہ جس سوال کا جواب صرف فلسفے کی روشنی میں ہی دیا جا سکتا تھا، تو ایسے میں شیخنا الاعظم انصاری یہ کہا کرتے تھے کہ میں اسلام کا وزیر داخلہ ہوں اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ ملا ہادی سبزواری ہیں، لہٰذا اگر داخلی مسائل آپ نے پوچھنا ہے تو وہ مجھ سے رجوع کریں، خارجی مسائل کو اگر آپ نے دریافت کرنا ہے تو ملا ہادی سبزواری سے دریافت کریں۔ اور ہم مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کے حالات میں یہ بات بیان کر چکے عزیزان محترم کہ مفسر قرآن پر فلسفہ پڑھانے کی پابندی عائد کر دی گئی مرجعیت وقت زمان مرحوم آیت اللہ حسین بروجردی کی جانب سے۔ اب فلسفہ پڑھانا ممنوع ہو گیا، تو ایسے میں جو اسلام پر شدید قسم کے اعتراضات کہ جن کا جواب دینا کسی عالم کے بس میں نہیں تھا، توان میں نہیں تھا، تو ایسے میں جو نامور خطیب تھے اس زمانے کے، آیت اللہ فلسفی، بہت مشہور خطیب گزرے ہیں ایران کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مرجعیت عظمیٰ سے یہ تقاضا کیا کہ آپ علامہ جو مفسر قرآن ہے علامہ طباطبائی، انہیں فلسفہ پڑھانے کی اجازت دیں، لیکن مرجعیت عظمیٰ نے کہا کہ نہیں، پورے حوزہ علمیہ میں علماء کی شدید ترین مخالفت ہو رہی ہے اور میں اس پابندی کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو پھر خطیب آیت اللہ فلسفی جو ہیں وہ بہت سے مجلے، بہت سے کتابیں، بہت سے آرٹیکل جو ہے وہ اٹھا کر لے آئے، مرجعیت عظمیٰ کے سامنے رکھ دیے، کہا ٹھیک ہے آپ فلسفے کی جو ہے وہ اجازت تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ آپ کے سامنے اعتراضات لے کر آیا ہوں جو اسلام پر جو ہے وہ وارد ہو رہے ہیں، اعتراضات اسلام پر کیے جا رہے ہیں، اور آپ کے مکتب سے تعلق رکھنے والے علماء ان کا جواب دینے سے عاجز ہیں۔ تو اب آپ ہی زحمت فرمائیے کہ ان کے اعتراضات کے جوابات دیجئے جو آج کل کی نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مرجعیت عظمیٰ نے ان کتابوں کو اٹھایا، ان کا مطالعہ کیا، ان اعتراضات کو دیکھا، تو مرجعیت عظمیٰ اس نتیجے پر پہنچے کہ واقعاً جو ہے وہ اس وقت حوزے کی یہ شدید ترین ضرورت ہے کہ علامہ طباطبائی کو فلسفہ پڑھانے کی اجازت دی جائے، چونکہ فلسفہ ہی وہ علم ہے کہ عقلی انداز میں برہان کی صورت میں اسلام پر ہونے والے ان اعتراضات کا قانع کنندہ قاطع جواب دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا مفسر قرآن اگر ایسے مجاہدوں کی اور ایسے جو علماء ہیں ان کی تربیت کریں گے کہ جو اسلام کی سرحدوں کی محافظت کر سکتے ہیں، تبھی تو جا کر ان اعتراضات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا در واقع
عین یہی مطلب جو ہے وہ شیخنا الاعظم انصاری جو ہے وہ ملا ہادی سبزواری کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جب اسلام پر کوئی ایسا اعتراض کیا جائے کہ جس اعتراض کا جواب صرف جو ہے وہ عقلی برہان کی روشنی میں، یعنی اسلام اور اسلامی تعلیمات کی تشریح جو فلسفے کے انداز میں کی جاتی ہے، اس انداز میں اس کا جواب دینا صرف ایک فیلسوف حکیم متعلہ ہی سے ممکن ہے، اور کوئی دوسرا شخص ایسے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا۔ لہٰذا شیخنا الاعظم انصاری کہتے ہیں کہ میں اسلام کا وزیر داخلہ ہوں، وزیر خارجہ جو ہیں وہ ملا ہادی سبزواری ہیں، لہٰذا ایسے سوالات کے لیے آپ ان کی طرف رجوع کریں۔ لہٰذا عزیزان محترم، ملا ہادی سبزواری کی شخصیت کے بارے میں اگر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہیں تو وہ ایک جامع شخصیت تھی، ایک ایسی شخصیت تھی جس نے منقولات کو پڑھا تھا، جس نے معقولات کو پڑھا تھا، اور جس نے شہود سے حقائق کو مشاہدہ کیا تھا اور حقائق کو درک کیا تھا۔ بطور معمول آپ حوزہائے علمیہ میں جب رجوع کرتے ہیں اور حوزہائے علمیہ میں تعلیم حاصل کرنے والی شخصیات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، یا جن شخصیات کے بارے میں بھی آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ حوزہ علمیہ میں موجود ہے یا حوزہ علمیہ سے فیض یاب ہو رہی ہے، تو اس کے بارے میں سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے حوزے سے کیا پڑھا ہے۔ تو بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جو حوزے میں آ کر صرف منقولات پڑھتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو نقل ہوتی ہیں، یعنی میں نے بیان کیا، میرے بعد میرے شاگردوں نے بیان کیا، اور میں نے اپنے اساتذہ سے جو ہے وہ سنا، اور در واقع یہ سینہ بسینہ مطالب جو ہیں وہ کتابوں میں نقل ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں منقولات کہلاتی ہیں، جس میں آپ توجہ فرمائیں کہ ادبیات کے تمام علوم جو ہیں وہ منقولات ہیں، صرف ہے، نحو ہے، معانی، بیان، بدیع، یہ سب علوم جو ہیں یہ منقولات میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ منقولات میں مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ علم فقہ ہے، یہ بھی منقولات میں سے ہے، علم اصول ہے، اس کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ منقولات میں سے ہے، البتہ اس کا عقل سے بھی تعلق ہے، لیکن زیادہ تر منقولات جو ہے وہ نقل قول زیادہ اس میں موجود ہیں۔ تو ملا ہادی سبزواری ان منقولات میں مہارت رکھتے تھے، یعنی ملا ہادی سبزواری جب البتہ مشہد کے حوزے میں جو انہوں نے تعلیم حاصل کی تو وہ تمام کی تمام تعلیم ان کی منقولات پر مشتمل تھی، یعنی ملا ہادی سبزواری فلسفہ پڑھنا چاہتے تھے، فلسفی ذوق رکھتے تھے، اور حوزہ علمیہ مشہد مقدس میں فلسفہ پڑھنا جرم تھا، حرام تھا، ممنوع تھا، لہٰذا ملا ہادی سبزواری اصفہان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اصفہان میں نامور فقہا، نامور اصولیین سے فیض حاصل کرتے ہیں، جن میں شیخ محمد تقی جو ایک نہایت ہی مشہور فقی اور اصولی ہیں، جنہوں نے کتاب ہدایت المسترشدین تحریر کی ہے، ان سے جا کر فیضیاب ہوتے ہیں۔ محمد ابراہیم کلباسی سے جا کر فیضیاب ہوتے ہیں، جنہوں نے اشارات الاصول تحریر کی ہے، اور در واقع ملا ہادی سبزواری فقہ میں بھی صاحب نظر ہوتے ہیں، اصول میں بھی مہارت رکھتے ہیں، ادبیات کے میدان میں بھی اگر آپ ملا ہادی سبزواری کی جو تصانیف ہیں، جو تالیفات ہیں، جو ان کے اشعار ہیں، جو ان کی نثر ہے، جو ان کی ادبیات، ذوق ادبی ہے، ان چیزوں میں جو ان کے آثار ہیں، اگر اس کو دیکھیں تو آپ اس بات کا بخوبی جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یا بخوبی اس بات کی قضاوت کر سکتے ہیں کہ منقولات میں ملا ہادی سبزواری مجتہد تھے۔ مجتہد ایسی شخصیت کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی فیلڈ میں اس فیلڈ سے متعلق تمام اقوال کو، نظریات کو، آراء کو جانتی ہو، اور پھر اجتہاداً یعنی برہاناً، دلیلاً جو ہے وہ اپنا ایک نظریہ جو ہے وہ قائم کرے، ولو وہ نظریہ پہلے شخصیات نے بیان کر دیا ہو، لیکن مجتہد اس نظریے کو خود اپنی دلیل کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ ملا ہادی سبزواری در واقع تمام نقلی علوم جو بیان کیے جاتے ہیں ان میں ماہر تھے۔ ملا ہادی سبزواری نے غزلیات لکھی ہیں اشعار میں، ملا ہادی سبزواری نے رباعیات کہی ہیں، ملا ہادی سبزواری نے اور بہت سارے جو ہے وہ اشعار کہے ہیں، اور ادبیات پہ ایک جو ہے وہ ید
طولہ موجود ہے ملا ہادی سبزواری کا۔ اسی طرح ملا ہادی سبزواری منقولات میں طب میں مہارت رکھتے تھے۔ عزیزان محترم، انہوں نے یا کسی استاد سے پڑھا، یہ تو تاریخ میں بیان نہیں ہوا، یا خود سابقہ اساتید کی کتابوں کو کھنگال کر ان کا اچھی طرح بغور مطالعہ کر کے خود ان پر تجربات کسب کر کے خود انہوں نے اس کو جو ہے وہ علم طب میں مہارت حاصل کی، علم ریاضی میں مہارت حاصل کی۔ یہ در واقع وہ چیزیں ہیں کہ جن میں کہا جا سکتا ہے کہ منقولات میں یہ شخصیت صاحب نظر شخصیت تھی۔ اسی طرح ہم جب رجوع کرتے ہیں معقولات کی طرف، یعنی وہ علوم جن کا تعلق عقلی علم جسے کہا جائے، جس میں منطق ہے، جس میں فلسفہ ہے، جس میں عرفانیات میں عرفان نظری ہے، تو ملا ہادی سبزواری نے در واقع اصفہان میں ملا اسماعیل کوشکی کے پاس 6 سال جو ہے وہ فیض حاصل کیا، اور ملا علی نوری کے پاس ملا ہادی سبزواری نے 4 سال فیض حاصل کیا۔ در واقع ملا ہادی سبزواری کی جو تربیت ہے اس میں ملا اسماعیل کوشکی کا نہایت اہم کردار ہے در واقع فلسفے اور عرفان میں۔ اور بیان ہوا کہ جب ملا اسماعیل کوشکی اصفہان سے تہران کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو تب ملا ہادی سبزواری بھی حوزہ اصفہان کو خیر آباد کہتے ہوئے حوزہ مشہد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہاں درس پڑھاتے ہیں۔ در واقع ملا ہادی سبزواری نے حوزہ مشہد میں آ کر جو ہے وہ انہی منقولات کے دروس دیے، چونکہ حوزہ مشہد میں فلسفہ ممنوع تھا۔ اب ایسے میں ملا ہادی سبزواری در واقع اپنی اس استعداد اور توانائی کو در واقع جو ہے وہ علم کو پھیلانے کی خاطر انہیں حوزہ مشہد کو ترک کرنا اور خیر آباد کہنا یہ نہایت ضروری تھا۔ لہٰذا ملا ہادی سبزواری اس سبزوار میں جا کر باقاعدہ اپنے ایک ایسے جامع اور وسیع حوزے کی بنیاد رکھتے ہیں کہ جس میں بیان ہوا کہ 27 سال زندگی کے آخری جو ایام ہیں وہ ملا ہادی سبزواری نے سبزوار کے حوزے کو جو ہے وہ تقویت کی، اس کی بنیاد رکھی، اس میں پڑھایا، اور در واقع ملا ہادی سبزواری حکمت صدرائی پر اور فلسفے میں فلسفہ صدرائی پر ان کو تسلط حاصل تھا۔ اب یوں کہا جائے کہ فلسفے کی جو ہے وہ اقسام ہے، ایک فلسفے کا نام ہے فلسفہ صدرہ جس کے بانی اور بنیان گزار جو ہیں وہ ملا صدرہ ہیں۔ ایک فلسفہ جسے فلسفہ مشا کہا جاتا ہے، جو در واقع ارسطو سے جو افلاطون سے ارسطو تک اور ارسطو سے اس کے شاگردوں تک منتقل ہوا اور پھر اسلام میں داخل ہوا، اور پھر اسلام نے اس فلسفے کو فلسفہ اسلامی میں تبدیل کیا۔ در واقع وہ فلسفہ بھی فلسفہ مشا کہلاتا ہے۔ تو یہ فلسفے کی ایک قسم ہے، اور ایک فلسفے کی قسم ہے جسے فلسفہ اشراق کہا جائے کہ در واقع اس کے بانی اور بنیان گزار جو ہیں وہ شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں۔ تو در واقع خود شہاب الدین سہروردی اپنی اس فلسفہ مشا میں در واقع فلسفہ اشراق میں جو ہے وہ در واقع ملا ہادی سبزواری کے لیے یوں ہی بیان کرتے ہیں کہ وہ در واقع اصالتاً فلسفہ مشا سے وابستہ تھے، لیکن حقیقت ان کی جو یہ تھی کہ وہ فلسفہ اشراق میں زیادہ رغبت رکھتے تھے اور اشراقی تھے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو حقیقت حال یوں ہے کہ ملا ہادی سبزواری کی حقیقت یہ ہے کہ وہ فلسفہ صدرائی پر تسلط رکھتے تھے، صاحب نظر تھے، صاحب رائے تھے، اور نہ صرف فلسفہ صدرائی میں وہ صاحب نظر تھے، چونکہ فلسفہ صدرہ میں صاحب نظر اس وقت بن سکتے تھے جب صدرہ سے پہلے جتنے افراد نے فلسفے میں اظہار رائے کی ہے اور اپنے مطالب کو بیان کیا ہے، ان تمام کی آراء پر تسلط ہونا اور ان تمام کے نظریات سے آگاہی ہونا اور ان دلیلاً تمام نظریات کو رد کرنا یا نظریات کو ایکسیپٹ کرنا، تبھی جا کر ایک انسان جو ہے وہ کسی فیلڈ میں مہارت اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے۔ پس یوں کہا جا سکتا ہے کہ ملا ہادی سبزواری در واقع فلسفہ مشا میں بھی مہارت رکھتے تھے، فلسفہ اشراق میں بھی مہارت رکھتے تھے، لیکن در حقیقت ملا ہادی سبزواری جو ترجمان قرار پائے ہیں وہ حکمت صدرائی کے ترجمان قرار پائے ہیں۔ اب کسی بھی فیلڈ میں صاحب نظر ہونے کے لیے ہمارے استاد آیت اللہ رضائی تہرانی بیان کرتے ہیں کہ 6 جو ہیں وہ مراحل ہیں، جن 6 مراحل سے عبور کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کو اس فلسفے کو، یعنی اگر میں نے فلسفے میں جو ہے وہ صاحب رائے ہونا ہے، مجتہد ہونا ہے، تو سب سے پہلے مجھے فلسفہ پڑھنا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ لہٰذا ملا ہادی سبزواری نے مشا کو بھی پڑھا، اشراق کو بھی پڑھا اور صدرہ کو بھی پڑھا، اور ان تمام کو بخوبی پڑھا۔ پس پہلا مرحلہ ہے پڑھنا۔
دوسرا مرحلہ ہے سمجھنا۔ صرف پڑھنا کافی نہیں ہوتا ہے، بس اوقات انسان ایک کتاب کو پڑھ لیتا ہے لیکن جو اس کتاب سے اس کا فہم ہے وہ یا 50% ہوتا ہے یا 30% ہوتا ہے یا 60% ہوتا ہے یا 90% ہوتا ہے۔ در واقع ملا ہادی سبزواری نے ان تمام علوم کو جو پڑھا ہے تو 100% انہیں سمجھا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہے اسے ہضم کرنا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کے لیے بیان ہوا کہ تہذیب نفس کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر فلسفہ پڑھتے وقت انسان مہذب نہیں ہوتا، انسان جو ہے وہ زاہد نہیں ہوتا، متقی و پرہیزگار نہیں ہوتا، تو ایسا انسان متکبر بن سکتا ہے۔ لہٰذا فلسفے کو ہضم کرنے کے لیے انسان کا متقی ہونا، متعلق ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور چوتھا مرحلہ جو ہمارے استاد بیان کر رہے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اجتہاد متجزی، یعنی انسان پہلے ایک ایک مسئلے میں جو ایک ایک موضوع میں اجتہاد کرتا ہے تو وہ مجتہد متجزی ہو جاتا ہے، اور پھر جب ایک ایک مسئلے سے اجتہاد کرتے ہوئے وہ ان تمام مسائل میں جب وہ اجتہاد کر لیتا ہے تو اسے کہتے ہیں مجتہد مطلق۔ پس پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پڑھنا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ سمجھنا۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ ہضم کرنا۔ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ اجتہاد متجزی۔ اور پانچواں مرحلہ ہے اجتہاد مطلق۔ پھر اس کے بعد استاد فرماتے ہیں کہ ایک چھٹا مرحلہ ہے جس مرحلے کو کہا جاتا ہے کہ تاسیس مکتب جدید۔ جیسے مشا کا ایک فلسفہ ہے اور ایک مکتب ہے، جیسے اشراق کا ایک فلسفہ ہے اور ایک مکتب ہے، اسی طرح صدرہ کا ایک فلسفہ ہے اور ایک مکتب صدرائی ہے۔ تو ملا ہادی سبزواری نے 5 مراحل تو طے کیے، لیکن چھٹا مرحلہ یعنی تاسیس مکتب جدید کہ وہ باقاعدہ خود ایک فلسفہ سبزواری کے بانی ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ در واقع برہاناً فلسفہ صدرائی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور در واقع ایک فیلسوف صدرائی ہیں۔ تو ملا ہادی سبزواری نے ان 5 کے 5 مراحل میں جو ہے وہ عبور حاصل کیا ہے، لیکن خود سے کوئی مکتب ایجاد نہیں کیا۔ وہ صدرہ کے مقلد نہیں تھے، تقلید نہیں کرتے تھے ملا صدرہ کی، بلکہ ملا صدرہ کے آراء کو، نظریات کو اجتہاداً انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اب جو ہے وہ 99% ان کے نظریات کو اجتہاداً ایکسیپٹ کیا، اور 1 یا 2% اگر نظریات میں اختلاف بھی کیا تو در واقع زیادہ تر معظم اور کثیر حصہ جو ہے وہ انہوں نے اجتہاداً صدرائی فلسفے کو انتخاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد عزیزان محترم ملا سبزواری جو ہیں وہ در واقع مروج حکمت متعالیہ تھے، یعنی ملا ہادی سبزواری کا کام یہ تھا کہ وہ سبزوار میں ملا صدرہ کی کتابوں کو جو حکمت صدرائی پر مشتمل ہیں ان کتابوں کو باقاعدہ طور پر پڑھایا کرتے تھے۔ صدرہ کے افکار کی تشریح کرنا، یہ ملا ہادی سبزواری نے در واقع ایک ایسا تحول ایجاد کیا ہے حوزہ علمیہ میں کہ در واقع اگر ملا صدرہ کی افکار، آراء اور نظریات اور کتابوں کو جو ہے وہ ملا ہادی سبزواری نہ پڑھاتے تو فلسفہ صدرہ گویا کہ محروم رہ جاتا، فلسفہ صدرہ یوں شکوفہ ہو کر جو ہے وہ منظر عام پر نہ آتا۔ پس در واقع فلسفہ صدرہ کو بیان کرنے میں ملا ہادی سبزواری کا ایک نہایت اہم رول ہے۔ لہٰذا ملا ہادی سبزواری صدرہ کی تمام کتابوں کو پڑھایا کرتے تھے، جن میں آپ دیکھ لیں اسفار اربعہ 9 جلدوں پر مشتمل ہے ملا صدرہ کی کتاب، یہ پڑھائی جاتی تھی اور باقاعدہ اسے پڑھا کر اس کے اوپر شروحات جو ہیں وہ ملا ہادی سبزواری نے تحریر کی ہیں۔ اسی طرح ملا ہادی سبزواری کی کتاب شواہد الربوبیہ یہ باقاعدہ ہادی سبزواری نے پڑھائی ہے۔ المبدع والمعاد یہ باقاعدہ پڑھائی ہے۔ عرشیہ و مشاعر یہ کتاب ملا ہادی سبزواری نے پڑھائی ہے۔ شرح اصول کافی ملا صدرہ کی یہ باقاعدہ تدریس کی گئی ہے۔ مفاتیح الغیب یہ باقاعدہ تدریس کی گئی ہے۔ اسرار الآیات یہ در واقع تدریس کی گئی ہیں۔ در واقع اگر ملا ہادی سبزواری ان کتابوں کو نہ پڑھاتے تو صدرہ کا جو فلسفہ ہے وہ اس انداز میں شکوفہ ہو کر آج حوزہ علمیہ میں موجود نہ ہوتا۔ البتہ صدرہ کی تمام کتابوں میں ملا ہادی سبزواری جس فلسفے کو زیادہ ترویج کیا کرتے تھے، زیادہ پڑھا کرتے تھے، در واقع وہ اسفار اربعہ ملا صدرہ ہیں۔ البتہ بعد میں ملا ہادی سبزواری نے صدرہ کے فلسفے کو ایک آسان زبان میں جو ہے وہ طلاب تک پہنچایا، ایک آسان جو ہے وہ اس کو
زبان دی، ایک آسان نظم اس کو دیا، اور در واقع یوں کہا جا سکتا ہے کہ قجری دور میں، چونکہ یہ قجریہ بادشاہوں کا ایک دور تھا، اس قجری دور میں اگر صدرہ کے آثار بیان ہوئے اور تشریح ہوئی تو در واقع ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مکتب سے تعلق رکھنے والے حکیم متعلق حاجی حکیم سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے توسط سے یہ فلسفہ بیان ہوا ہے۔ اور ملا صدرہ کے فلسفے کو جو آسان الفاظ میں ڈھالنا، یہ در واقع آپ دیکھیں ملا ہادی سبزواری کی منظومہ جو ہے یہ اس کی منہ بولتی ایک ثبوت ہے، یعنی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں ملا ہادی سبزواری کی علمی قابلیت جو ہے وہ نمایاں طور پر جھلکتی ہے کہ انسان کسی بھی علم کو جو نثر پر مشتمل ہے اسے اگر شعر میں ڈھالنا چاہے تو آپ اس کی ایک فوق العادہ مہارت اور قابلیت کو اس سے درک کر سکتے ہیں کہ شخص کس قدر قابلیت رکھتا ہوگا کہ پہلے اس نے اس کو سمجھا ہے اور پھر باقاعدہ اس کی علمیت کو محفوظ رکھتے ہوئے اسے جو ہے وہ منظومہ شعری میں ڈالنا، یہ در واقع ملا ہادی سبزواری سے ہی ممکن تھا۔ اور ملا ہادی سبزواری نے جوانی کے ایام میں اس امر کو انجام دیا۔ اب آتے ہیں جامعیت شہودی۔ اب انسان اگر کشف و شہود، معنویات، باطن کی طرف اگر توجہ کرے تو ملا ہادی سبزواری جوانی ہی سے، جو ہم نے ان کی اخلاقی خصوصیات پہلے درس میں بیان کی کہ وہ اپنے اساتذہ سے مکارم اخلاق کو اخذ کرتے اور اپنی زندگی کا شیڈول قرار دیتے۔ ملا ہادی سبزواری زیادہ تر زندگی میں روزہ رکھتے۔ کرمان میں جو جا کر انہوں نے 1 سالہ ریاضت کی اور مدرسے میں خود کو بعنوان خادم مدرسہ متعارف کروایا اور 1 سال باقاعدہ اس ریاضت کو انجام دیا، یہ در واقع بیان کرتا ہے کہ ملا ہادی سبزواری نے ملا اسماعیل کوشکی سے عرفان نظری ہی نہیں سیکھا تھا بلکہ عرفان عملی کے میدان میں بھی وہ ایک مہارت رکھتے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صدرہ کا فلسفہ جو اسفار اربعہ پر مشتمل ہے تو کیا ملا ہادی سبزواری نے وہ تمام 4 سفر طے کیے ہیں؟ تو اس بارے میں بعض علماء جو ہے وہ تردید کا شکار ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بے نظیر فیلسوف تھے لیکن اسفار اربعہ مکمل نہیں کر سکے۔ مثلا آیت اللہ تہرانی اس کی تردید کرتے ہیں اور مرحوم قاضی کی طرف اس کی نسبت دیتے ہیں کہ 4 سفر مکمل نہیں کیے، گو کہ وہ بے نظیر عارف اور بے نظیر فیلسوف تھے۔ اور اس کی دلیل دیتے ہیں کہ ملا ہادی سبزواری کا جب انتقال ہوا تو کچھ طلاب نے مدرسے کی چھت سے کود کر جو ہے وہ خودکشی کر لی، تو در واقع اگر ملا ہادی سبزواری جو ہے وہ عرفانیات میں تمام اسفار اربعہ کو مکمل کر چکے ہوتے تو اس کے بعد وہ اگر اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے تو شاید ایسے واقعات پیش نہ آتے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ملا ہادی سبزواری در واقع اپنے شاگردوں کو اس جذبہ عرفانی میں آ کر، اس جو کیفیت میں آ کر اس اقدام کی ہرگز جو ہے وہ ان کی تربیت ایک ایسے انداز میں کرتے کہ وہ ایسا اقدام نہ کر سکتے۔ تو پس خلاصہ یہ بیان کیا جائے کہ ملا ہادی سبزواری جامع معقول و منقول و شہود تھے، جبکہ ہمارے علماء یا ہم لوگ جو حوزۂ علمیہ میں پڑھتے ہیں تو یا ہم ادبیات پر کام کرتے ہیں 4 سال 10 سال 15 سال اور واپس لوٹ جاتے ہیں اپنے ملکوں میں، یا زیادہ سے زیادہ بھی اگر چھلانگ لگائیں تو فقہ اور اصول کی چند کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ جامعیت ہمارے پاس نہ تو ادبیات میں رہتی ہے نہ ہمارے پاس جو ہے وہ منقولات میں رہتی ہے، اور فلسفہ اور عرفان بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ صاحب نظر نہیں ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو شہود کی کیفیت ہے تو اس میں بھی ہماری کیفیت اتنی قابل بیان نہیں ہوتی ہے، جبکہ ملا ہادی سبزواری ایک ایسی جامعیت کے حامل تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ آج کی گفتگو مکمل کی جائے، ملا ہادی سبزواری کے تمام حالات کو کمپلیٹ بیان کر دیا جائے، لیکن افسوس کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ کل کا درس پھر ملا ہادی سبزواری کے بارے میں ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ملا ہادی سبزواری کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے اور ہمیں ان کے آثار سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رعوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔